پہلا سبق ہے تصور اسم ذات۔ سبحان اللہ۔ تو ظاہر جتنے بھی سلسلے ہیں، جتنے بھی مرشدین ہیں، وہ آپ کو اذکار بھی بتاتے ہیں، اوراد بھی بتاتے ہیں، وظائف بھی بتاتے ہیں، لیکن حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں کہ بس تمہیں اللہ 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 کرنا آ جائے، ہاتھ اٹھا کر کہنا اللہ۔ اور یہ دیکھیں الف اللہ چمبے کی بوٹی، جب بھی آپ اللہ کا نام لیں گے ثواب ملے گا، لیکن حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں یہ مرشد کا کمال ہے کہ جب وہ تمہیں اللہ کرائے تو تمہارے من میں اللہ کے نام کی بوٹی لگ جائے۔ اور یہ بوٹی ایسے نہیں لگتی، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پھر طریقہ بھی سکھاتا ہے کہ عبادت تو میری کرو ٹھیک ہے، لیکن مدد لینے کا طریقہ یہ ہے۔ نماز کے اسی حصے میں اس سے آگے اللہ فرماتا ہے، طریقہ بیان کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو پھر آپ نے اللہ ہی نہیں کرنی تو آپ کو کیسے کرنا؟ سیکھنا تو اللہ ہی ہے نا۔ آج کی ہماری منزل کراچی نہیں ہے، لاہور نہیں ہے، کوئٹہ نہیں ہے، آج کی منزل ہماری اللہ ہے۔ تو ہم ہر نماز میں اب یہ جو ایک چھوٹا سا حصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے کئی مطلب لوگوں نے نکالے ہیں۔ بھائی جب اللہ ہے تو کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی بات سمجھنی، اللہ ہے، اسی اللہ نے کسی اور کو بھی اللہ کا پیارا بن گیا ہے، بنا دیا ہے۔ تو جو بھی آپ مفہوم نکال سکتے ہیں، لیکن جو مفہوم قرآن نے بیان کیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہم تو اللہ سے یہ مانگ رہے تھے نا کہ ہماری مدد کرو، ہم تم سے ہی مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتا تو میں ہی ہوں، لیکن ذریعہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ واسطہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، وسیلہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ اور یہاں غور سے دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے ہر نماز کے اندر تمہیں یہ کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ مدد، اللہ سے مدد لینے کا طریقہ اللہ سکھا رہے ہیں۔ یہ کہو یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چاہیے، اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے اس کو بھی اللہ خود بیان فرماتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اچھا اب یہ دیکھیں، غور فرمائیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے انعام کیا ہے، تو پھر یہاں تخصیص کرنی ضروری تھی کہ نعمت تو آنکھ بھی ہے، نعمت تو زبان بھی ہے، تو یہ کون سی نعمت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے ملانا چاہتا ہے جن سے مل کر ہم اللہ مل سے اب دیکھیں میں پھر قرآن پڑھنے لگا ہوں، تھوڑا سا احساس دلوانے کے لیے
کہ پیر صاحب جو ہوتے ہیں نا، بھینس بھی گائے تو دے دودھ تو دے دیتی ہے نا، گائے بھی دودھ تو دے دیتی ہے نا، پیر صاحب کو بھی کچھ دینا تو چاہیے نا۔ تو آپ کو اگر گنے کا جوس پینا ہو، رس، تو پھر آپ مشین پر جائیں گے، سبزی خریدنی ہوگی تو ریڈی پر جائیں گے کسی پر۔ تو پیر صاحب سے آپ نے سبزی تو نہیں مانگنی، پیر صاحب سے آپ نے گنے کا جوس تو نہیں مانگنا نا، پیر صاحب سے تو آپ نے اللہ کو مانگنا ہے۔ اور اللہ نے لین دین کے لیے جو ذریعہ بنایا ہے وہ قرآن ہے۔ اگر پیر صاحب کی دکان پر قرآن ہی نہیں ہے تو کس چیز کے لیے چل رہا ہے وہ؟ تو میں پھر قرآن پڑھنے لگا ہوں تاکہ میں آپ کو ان لوگوں کے چنگل سے چھڑاؤں جو پیری کو بیچ رہے ہیں اور قیمت صحیح وصول نہیں ہو رہی ہے۔ تو صراط مستقیم اور انعام یافتہ لوگوں کی بات قرآن نے بڑی کھل کر بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ، آواز نہیں آئی، کوئی آواز نہیں آئی۔ اگر یہ کن کوڑ کے گھر تک آواز نہ پہنچے تو کیسے پتہ چلے گا کہ آج یہاں نور بٹ رہا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، تو وہ لوگ جنہیں اللہ نے شان نبوت عطا فرمائی ہے، یہ لوگ ہیں جو اللہ کے انعام کو بانٹ رہے ہیں۔ والصدیقین، اور جو نبیوں کے ہم سفر ہیں، ان کے اصحاب ہیں، ان کی صحبت میں رہنے والے ہیں اور ان کے پیار میں رہنے والے ہیں۔ والشہداء، اور جو اللہ کی راہ میں جانے دینے والے، والصالحین۔ اب یہ ایک صرف یہ ایک لفظ جو صالحین کا ہے نا، اس کو اگر آپ سمجھ لیں نا تو پھر شاید آپ بھٹکیں گے نہیں۔ اور یہ بھٹکنے کا جو عمل ہے، اس کا ذکر یہاں موجود ہے اسی حصے میں۔ والصالحین، یعنی جو نبی بھی نہیں ہے، جو نبی کے اصحاب بھی نہیں ہے، جو جانے لڑانے والے بھی نہیں ہیں، لیکن ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے دور نبی نہیں دیکھا لیکن نبی ان پر مہربان رہا ہے۔ اب حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں کہ میرا کوئی لمحہ نبی کی کچہری کے بغیر گزرتا ہی نہیں، یعنی میرا ہر لمحہ ہی نبی کی صحبت میں ہو۔ تو صالحین، اس کی تفسیر کے لیے بھی بڑا ٹائم چاہیے، لیکن اسی کے آخر پر ایک بات کہی اللہ نے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقہ۔ اپنے دوستوں کو بھی دیکھ لو، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھ لو، اور نبیوں کو بھی دیکھ لو، صدیقین کو بھی دیکھ لو، بولو بولو، شہداء کو بھی دیکھ لو۔ ویسے کوئی شہید ایسا نہیں جو مر چکا ہو، سب زندہ ہے، لیکن نیزے کی انی پہ چڑھ کر قرآن پڑھنے والے حسین نے جب قرآن پڑھا تو پتہ چلا واقعی پریکٹیکل ہو گیا کہ شہید کیا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں آپ کے لیے جو خطرہ ہے وہ
بیان کر دیا گیا ہے۔ اب جو بھی تمہارے سامنے آ جائے، کوئی ملنگ بن کر آ جائے، کوئی اپنا مبلغ بن کر آ جائے، ظاہر ہے اچھا قرآن پڑھے گا تو آپ اٹریکٹ تو ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے، اور وہ لوگ بھی جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ پتہ چلا غضب ان پر ہوتا ہے جو نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں، گمراہ وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ والوں کا ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے فرما رہا ہے میری نماز پڑھنے والوں، گمراہ ہونے والوں سے بچو، جن پر اللہ ناراض ہے ان سے بچو۔ تو آپ ان کے پیچھے بھاگتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے، یا پھر آپ کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، علم رکھنے کے باوجود کہ حسین کون ہے، یزید کون ہے۔ سلطان العارفین کا ایک شعر ہے حضرت سلطان محمود سرکار کا، جے کر دین علم وچ ہوندا سر میزے کیوں چڑھ دے ہو۔ اس بات پر غور کرنا ہے آپ نے۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ دین میں علم نہیں ہے، یہ فرمایا کہ علم میں دین نہیں ہے۔ کئی لوگ یہیں سے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو جی حق سرکار نے فرما دیا ہے یہ عالم کیا ہوتے ہیں، یہ علم کیا ہوتا ہے۔ بھائی یہ کہہ رہے ہیں دین علم میں نہیں ہے، دین میں علم ہے۔ تو بھائی ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا، ثواب بھی چاہیے، لیکن ثواب کی کیفیت یہ ہے آپ کے نیکیوں کے انبار لگے پڑے ہیں تو ایک ہی جھٹکے میں آپ کی نیکیاں ختم ہو گئی کیونکہ آپ نے کسی کی غیبت کر دی۔ ثواب کا پہاڑ تھا، جس کو آپ نے اس کی پیٹھ کے پیچھے برا بنا کہا، اس کے گناہ آپ کے کھاتے میں، ادھر پہلے نیکیوں کا پہاڑ تھا آپ کے پاس، اب وہ نیکیوں کا نہیں گناہوں کا پہاڑ ہے جو تم نے کیے ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ بولے گھر جانا ہے کہ اگر آج آپ کے چہرے پر اللہ کا نام لینے سے اتنا نور آ جائے کہ گھر جائیں تو آپ کا استقبال ہو گئے۔ تو دوستو میں چند باتیں قرآن پاک کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں چونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آج میں زبردستی اس لیے حضرت مفتی صاحب اور ان کے تمام دوستوں کی خواہش بھی تھی اور مجھے پتہ تھا ٹائم نہیں ہے، پھر بھی میں نے زبردستی ٹائم اس لیے دیا ہے کہ میں آپ کو عادت ڈالوں کہ آپ سال میں جتنی مرتبہ چاہیں پروگرام بنائیں، ہم آ جائیں گے۔ آپ کا کام تو ہو جاتا نا، ہاتھ ملا لیا، چوم لیا، بس جی بڑا پیر صاحب کو ہاتھ لگا لیا ہے، پر ہم تو دل لگانے والے لوگ ہیں بھائی۔ دل لگنا چاہیے نا۔ تو میں چند باتیں قرآن پاک کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں سبحان اللہ، تاکہ میں آپ کو بھی احساس دلاؤں، اور چونکہ ہم سب لوگ اللہ والوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، یا تو ہم اتنی عقیدت مندی کرتے ہیں کہ پاؤں تک میں پڑ جاتے ہیں، یا پھر ظاہر ہے پیر صاحب بھی انسان ہی ہوتے ہیں، جب ان سے کوئی
غلطی کمزوری ہوتی ہے تو پھر ہم قریب نہیں رکتے، پھر ہم وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں نبی کے غدار کھڑے ہوتے ہیں۔ غلطی تو کسی ایک اور شخص نے کی ہے، آپ نے پورا دین ہی چھوڑ دی۔ بہت اہم بات جو اب کرنے لگا ہوں وہ آپ نے سماعت کرنی ہے، جو آیت میں نے پڑھی تھی اس پر بھی غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چونکہ انبیاء کی ذوات قدس جو ہے وہ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں سب سے اونچے ہیں۔ اس لیے ذرا لفظ نبی پہ غور کرتے ہیں۔ یہ لفظ نبی جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے فرقے بن گئے ہیں نا، آپ کو پوچھتے پھرتے ہیں کہ نبی کے پاس کتنا علم ہے، کون سا علم ہے، تو میں وہ ایک بات آپ کو ضرور سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جس کی آواز نہیں نکلے گی اور ہاتھ بھی نہیں کھڑے ہوں گے اس کو 100 روپے جرمانہ بھی ہوگا۔ دیکھیں جرمانے کے لیے ہاتھ کھڑے، اچھی بات ہے، اچھے کام کے لیے آپ کو احساس ہو جائے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو دیکھیے غور فرمائیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، ویسے یہ پوری آیت اور اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں سب اپنی جگہ پہ کمال ہیں، لیکن لفظ نبیوں پر غور کر لینا سارا کام اسی میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اور یہاں مراد ہے کملی والا۔ ویسے ہر نبی شان نبوت رکھتا ہے، اس کا معیار کیا ہے کہ وہ باخبر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جتنے ذرائع ہیں، اخبار، ٹی وی اور پھر یہ سوشل میڈیا، یہ جو آپ فیس بک میں پڑے رہتے ہیں، اخبار میں بھی جھوٹی خبر آ سکتی ہے اور ٹی وی بھی جھوٹ بولنے میں دیر نہیں لگاتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خبر دینے والا کوئی انسان کی وجود ہے نا، اس کی اپنی خطا بھی ہو سکتی ہے اور وہ کسی کی خطا کو بھی بیان کر سکتا ہے، لیکن اب اسلام کیا ہے، دین کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اگر تمہیں کسی کی خرابی یا کسی کے گناہ کے بارے میں پتہ چل بھی جائے تو تم نے بیان نہیں کرنا، نشر نہیں کرنا، لوگوں میں اس کی عزت کو نہیں اچھالنا، بلکہ پردہ ڈالنا ہے۔ فرمایا، نبی پاک نے فرمایا اگر تم نے کسی کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تو قیامت کے دن اللہ تمہارے عیبوں پر پردے ڈال دے۔ تو آپ کا سوشل میڈیا کیا ہے؟ سارا دن تو آپ وہیں رہتے ہیں، بیوی ناراض ہو جاتی ہے، کوئی شادی مجھ سے کی ہے، رہتے ادھر ہو، کیا کرتے ہیں؟ تو بھئی تھوڑا بیوی بچوں کو بھی ٹائم دینا چاہیے۔ اس کی وجہ میں بعد میں کبھی بیان کر دوں گا کہ اپنے گھر میں ٹائم دینا کتنا ضروری ہے، حتیٰ کہ جو مسجد میں بھی نماز پڑھتے ہیں نا وہ سنت نوافل گھر پہ پڑھیں تاکہ آپ کے گھر کو بھی برکت حاصل ہو۔ کئی صوفی ہوتے ہیں نا، پڑے رہتے ہیں مسجدوں میں، ارے بھائی اچھی بات ہے، مسجد میں رہنا اچھی بات ہے، لیکن مسجد صرف رہنے کے لیے تو نہیں ہے۔ اگر مسجد سے فیض لینا ہے نا تو مسجد کی مٹی کو جسم پر لگنے دیا کرو۔ وہ جو نیچے ٹائلٹ بنے ہوئے ہیں نا، طہارت خانے، جب یہ اینٹیں لگی تھی تو پاک صاف تھی، پھر آپ کے استعمال میں ہو گئی تو یہ پاک نہ نہیں، ان کو صاف رکھنا تو آپ کی ذمہ داری۔ ویسے جو بندہ طہارت خانوں کی صفائی کرے اس کا نفس مرے گا، جو نفس مرے گا تو دل زندہ ہوگا، جو دل زندہ ہوگا تو دل اللہ کا عرش بن جائے گا۔ اب وہ اللہ جو زمین اور آسمانوں میں نہیں سما سکتا،
وہ بندہ مومن کے سینے میں جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ کند کوٹ کے غیور مسلمانوں، آپ سندھ اور بلوچستان کا بارڈر ہو، اور دور دراز دیہاتوں میں، چاہے وہ بلوچستان کے ہیں، چاہے وہ سندھ کے ہیں، چاہے وہ پنجاب کے ہیں، ابھی تک علم کی وہ روشنی نہیں پہنچی جس سے انسانیت کا شعور بلند ہو سکے۔ تو فرمایا یا ایوہ النبیو، اے کرنی والے، تو ہے، جو بھی نبی ہے وہ خبر رکھتا ہے، اس کی خبر کا مرکز اللہ ہے، وہ باخبر ہے، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو باخبر ہے۔ اور کرنی والے کی خبر کا کیا کہنا؟ یار جس کے لبوں پہ رب بولتا ہوں، بات بہت بڑی کی تھی، آپ کی آواز نہیں دی، آپ کو اس دفعہ 100 روپے سب کو جرمانہ ہو گیا، آپ نے وہ مسجد میں جمع کرا دینا ہے اپنی مسجد، اگر نہیں کراؤ گے تو وہ بڑھتا جائے گا، چاہے کسی کی جیب کٹ جائے۔ ایمانداری کے ساتھ آپ نے اپنی مسجد کو 100 روپے دے دینا اور اس کے بعد اللہ کا نام لیتے رہنا۔ تو قرآن نے کیا بتایا؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب تو میری مرضی کے بغیر بات ہی نہیں کرتا، یہ بولتا ہی تب ہے، اس کے لب ہلتے ہی تب ہے جب ان لبوں پہ بولتا ہے اس کا رب ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات میں علم مصطفیٰ کے حوالے سے آپ کو کرنا چاہتا ہوں، تاکہ کبھی کوئی کہنا بلی راستہ کاٹ گئی، اپنی بڑی نبوت پھیل گئی ہے، اور جس راستے سے کوئی نبی کا غدار گزر جائے اس راستے پر نہیں، اس شہر پر، اس قوم پر نحوست آ جاتی ہے۔ تو کملی والا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، سبحان اللہ۔ اب ظاہر ہے ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اصحاب رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں وہ آپ کو بڑی بے وقوف والی باتیں کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ سارے عقل مند بنیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں۔ آواز نہیں آئی، جرمانہ پھر ہو جائے گا۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں۔ اور ابو بکر اس کی بنیاد ہے۔ بڑے مزے کی بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں۔ جب خود نبی فرمایا میں علم کا شہر ہوں تو پھر نبی کی خبر کو چھوٹا ثابت کرنا کیا اسلام ہو سکتا ہے؟ پھر یہ پوچھنا کہ نبی کے پاس کتنا علم ہے، کون سا علم ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ تو آپ تو سارا زور پیر صاحب کے ہاتھ چومنے پہ لگا دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، چومنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے، لیکن آپ بہت سارے ہیں، پیر صاحب اکیلے ہیں، تو آپ نے کون سا پیر صاحب سے انصاف کیا ہے؟ ہر آدمی پیر صاحب کے ہاتھ چوم رہا ہے، اس غریب کو سانس تو لینے دو یار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
راستے میں ملے تو ادھر چومنا شروع کر دیں، گلی میں ملے تو ادھر چومنا شروع کر دیں، نماز میں ملے تو ادھر چومنا شروع کر دیں. بھائی سانس تو لینے دو اس غریب کو. سبحان اللہ. منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ 10 دفعہ چومو، 100 دفعہ چومو، 1000 دفعہ چومو. اصل کام جو کرنے والا ہے وہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے. اچھا یہ اسی لیے باقی صحابہ کے نعرے اتنے نہیں لگتے جتنے علی کے لگتے ہیں. آپ جب آئیں گے اس عمارت میں تو دیوار سے چکر تو نہیں ماریں گے، بولو صحیح بنیادیں تو نہیں کھودیں گے نا، ڈائریکٹ چھت پر تو نہیں چلیں گے نا. آپ کو دروازے استعمال کرنا پڑے گا، یعنی علی کے پاس ہی آنا پڑے گا. علی کے پاس آ گئے تو نبی کے پاس آ گئے، نبی کے پاس آ گئے تو ابو بکر صدیق کے پاس آ گئے، نبی کے پاس آ گئے تو عمر فاروق کے پاس آ گئے، نبی کے پاس آ گئے تو عثمان غنی کے پاس آ گئے. اب جو گمراہ لوگ ہیں نا وہ آپ کو علی کی شان سنا کرنا نبی سے بھی دور کر دو، تو پھر پیر کرتے کرتے نبی سے بھی گئے. بھئی پیری مریدی کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا رابطہ نبی سے ہو جائے، تمہارا رابطہ اللہ سے ہو جائے. اب میں ایک آخری کلام کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. یہ ایک حصہ ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا دوسرا حصہ ہے. اللہ فرماتا ہے سارے مل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو پکڑ لو. اچھا بھائی بالکل بات ختم کرنے کے لیے میں ساری گفتگو چھوڑ رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں آپ سب نے بچپن میں قرآن پڑھا تھا؟ جن نے پڑھا مجھے بولے بولے پڑھا تھا کہنے اللہ سب نے پڑھا تھا لیکن پڑھانے والوں نے آپ کو پتہ کیسا پڑھایا؟ نہ خود کبھی پڑھا نہ آگے کسی کو پڑھایا. حالانکہ فرمان رسول یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. قرآن پڑھو اور ایسا پڑھو کہ پڑھانے کے لائق ہو جاؤ اور پھر زندگی کی آخری سانس تک قرآن پڑھاتے رہو. اب میں آپ سے اب اسی قرآن کے مشن کو جاری کرنے کے لیے صرف ایک بات کہتا ہوں. انسانی وجود 9 مہینے ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے. اثر تو ہوتا ہوگا 9 مہینے ماں کے وجود میں بچہ رہتا ہے اور جب وہ بالکل تیار ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ پیدا ہو جاتا ہے. اگر کسی ذریعے سے آپ 2 دن 10 دن پہلے اس کو پیدا کر لیں نا تو وہ بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں جن کا علاج ہی نہیں ہے. تو بچہ پیدا جب ہو جاتا ہے تو 3 بڑے ضروری کام ہیں. ایک کان میں اذان دینا، دوسرے کان میں اقامت کہنا، گھٹی دینا. کبھی کوئی بندہ اپنے بچے کو گھٹی کسی بدماش سے دلواتا ہے؟ گالیاں دینے والے سے دلواتا ہے؟ کسی سخت مزاج چاچے مامے سے گھٹی دلواتا ہے؟ نہیں. کہتا ہے کسی نیک بندے کو بلاؤ.
وہ تو بچہ ہے، آپ اس کے کان میں اذان دے رہے ہیں، وہ آپ پر اثر نہیں ہوتا، اذان سن کر تم مسجد میں نہیں آتے ہو نا، بولو تو صحیح نا۔ کتنے لوگ ہیں جو اذان سنتے رہتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے۔ تو بچے کے کان میں اذان دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بچے کو پیغام دے رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہو جہاں ایک ہی عقیدہ چلتا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو اب 9 مہینے جس ماں کے پیٹ میں بچے نے گزارنے ہیں، اگر وہ ماں قرآن کی قاریہ ہو جائے، جو آج کی بیٹی ہے، جس نے کل ماں بننا ہے، آپ مجھے پتہ ہے اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتے ہیں، فلاں سائیں آ گئے جی، فلاں مرشد آ گئے جی، فلاں آ گئے جی، آپ نذرانہ تو پیش کرتے ہیں۔ تو جو اتنے اچھے لوگ ہیں جو ہر اپنے پاس آنے والے کی عزت بھی کریں، خدمت بھی کریں، ایسے لوگوں کا مال اگر کسی ایک ایسے ادارے پہ لگ جائے جہاں اس قوم کی بیٹیوں کو پردے میں رکھ کر قرآن پڑھایا جائے، گریجویشن کرائی جائے، ماسٹر کرایا جائے، انہیں عرش کے رسول بنایا جائے، اور جب یہ بیٹیاں کسی کی مائیں بنے، ان بچوں کو ماں کے پیٹ سے ہی قرآن کا نور ملنا شروع ہوا۔ اگر ہر قصبے میں، ہر شہر میں کم از کم ایک ایسا ادارہ بن جاتا ہے جہاں قرآن کی حکمرانی چلنے لگ جائے، تو میں حضرت مفتی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہاں مسجد میں بیٹھ کر یہ بچوں کو دین سکھا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم سب مل جائیں، قطرہ قطرہ ملتا ہے، سمندر بن جاتا ہے۔ اگر ہم مل جائیں، میرا خیال ہم میں سے ہر شخص نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے، کوئی ایک بندہ 10 بندے 20 بندے ایسے بھی جن کے پاس گھر نہ ہو، لیکن رہتے وہ بھی کسی نہ کسی گھر میں، تو کیا سارے مل کر ایسا گھر نہیں بنا سکتے جس میں قرآن کا جھنڈا لگا ہوا، جس میں سیدہ کائنات کی نوکرانیوں کو تربیت دی جا رہی، اس قوم کے بچوں کو عاشق رسول بنایا جائے۔ آپ سیاسی جلسوں میں جاتے رہتے ہیں نا، جاتے ہیں، خدا کا خوف، اگر نہ جاتے ہوتے نا، جھوٹے نعرے نہ لگاتے ہوتے تو یہ برسات تو پہلے بھی ہوتی رہتی ہے، پر یہ کیسی برسات تھی، دریاؤں میں پانی آیا ہی نہیں اور آپ کے گھر ٹوٹ گئے ہیں۔ یہ برسات نہیں تھی، یہ نوسط تھی۔ سیاسی جلسوں میں اچھل کر اور جھوٹوں کے نعرے لگانے والوں، اپنے سچے خدا کے نام کے نعرے لگائے۔ تو بارکہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے بھی، آپ چونکہ پرانے دربار شریف تو سرکار کے عاشق ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کو میرے باؤس سرکار بلا لیتے ہیں، چاہے آپ میرے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، چاہے آپ میرے کسی بھائی کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، حضرت سلطان بہو سرکار فرماتے ہیں فکر نہ کرو، میرے خاندان کے کسی بھی فرد کے ہاتھ پر بیعت کر لو گے تو میں خود تمہاری تربیت کر دوں گا۔ تو آپ صرف سلطان فیاض الحسن کے مرید نہیں ہیں، آپ حق باؤ کے مرید ہیں۔
اور حق باؤ کیا ہستی ہیں جن کے ساتھ کملی والے نے عبادت کر لی باہو والے جتنے ہوں گے قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہوں گے. تو میں چاہتا ہوں آپ بہت سارے لوگ جاتے ہیں دربار شریف پر اور کئی کئی دن گزارتے ہیں. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں جب بھی آپ دربار شریف پر آئے مسجد حسین میں ضرور جایا کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اس مسجد کی بنیاد میں نے نہیں رکھی. اللہ 400 سال پہلے حضرت سلطان باہو نے اپنے آستانے کو میخانہ حسین بنایا تھا. ہر دربار پر عرس ہوتا ہے نا. کس کا عرس ہوتا ہے؟ جس کا دربار ہوتا ہے. میرے باہو فرماتے ہیں دربار میرا ہوگا آستانہ میرا ہوگا میخانہ حسین کا. آپ مسجد حسین کی زیارت کر لیں. اور ہمارے پاس بڑا انتظام ہے لیکن ڈومیسائلوں کا کوئی ایشو تو ہوتا ہے. انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کانکوٹ کے علاقے میں آپ سب مفتی صاحب کی قیادت میں کام کریں اور جب آپ تیار ہو جائیں تو مجھے بتائیں. ہم انشاءاللہ مسجد حسین کی طرز پر اتنا بڑا نہیں لیکن کسی نہ کسی حوالے سے کچھ نہ کچھ کام یہاں ضرور شروع ہو سکتا ہے اور جو ہو رہا ہے اس میں اور زیادہ ہم جدت پیدا کر سکتے ہیں.